کیا آپ جانتے ہیں کہ سنگاپور میں چیونگم چبانا غیر قانونی ہے یا جاپان میں موٹاپے پر بھی قانون لاگو ہوتا ہے؟ کچھ قوانین اتنے عجیب ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے 5 ایسے قوانین پر بات کریں گے جو سننے میں بہت عجیب لگتے ہیں مگر اصل میں لاگو ہیں۔ سنگاپور میں چیونگم پر پابندی۔ سنگاپور دنیا کا وہ ملک ہے جہاں صفائی کو قومی اہمیت حاصل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں چیونگم بیچنا، خریدنا یا چبانا ایک جرم ہے؟ 1992 میں حکومت نے چیونگم پر مکمل پابندی عائد کی۔ وجہ پبلک ٹرانسپورٹ میں چیونگم چپکا دی جاتی تھی، لفٹ بٹنز خراب کیے جا رہے تھے اور گندگی بڑھ رہی تھی۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص چیونگم درآمد کرتا ہوا پایا جائے تو اسے بھاری جرمانے اور قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ صرف میڈیکل ضرورت کے تحت ڈاکٹر کے نسخے پر چیونگم خریدی جا سکتی ہے۔ سنگاپور کی حکومت اس پابندی کو اپنی صفائی کی پالیسی کا ایک اہم ستون سمجھتی ہے۔ جاپان میں موٹاپے پر جرمانہ۔ جاپان میں 2008 میں میٹابولا کے نام سے ایک قانون متعارف کروایا گیا۔ اس قانون کے تحت 40 سے 74 سال کے افراد کی کمر کی پیمائش ہر سال کی جاتی۔ مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حد 85 سینٹی میٹر اور خواتین کے لیے 90 سینٹی میٹر ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے تجاوز کرتا ہے تو براہ راست اس پر جرمانہ نہیں لگتا، لیکن اس کی کمپنی یا آجر کو فیس دینی پڑتی ہے۔ اس قانون کا مقصد جاپان میں بڑھتی ہوئی صحت کی لاگت کو کم کرنا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے بعد جاپان میں موٹاپے کی شرح میں واضح کمی دیکھی گئی۔ اٹلی میں کبوتروں کو دانہ ڈالنا غیر قانونی۔ اٹلی کے شہر وینس کو اس کے نہروں والے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں جائیں اور کبوتروں کو دانہ ڈالیں تو آپ کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ قانون 2008 میں نافذ ہوا کیونکہ کبوتروں کی تعداد بے قابو ہو گئی تھی اور وہ تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان کے فضلے سے سنگ مرمر اور دیگر فن تعمیر کو نقصان ہو رہا تھا۔ حکومت نے سختی سے اس قانون کا اطلاق کیا اور عوامی مہمات چلائیں۔ نارتھ کوریا میں مخصوص ہیئر سٹائلز کی اجازت۔ نارتھ کوریا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں روزمرہ زندگی کے معمولی فیصلے بھی ریاست کرتی ہے۔ یہاں لوگوں کو صرف حکومت کی طرف سے منظور شدہ 15 مردانہ اور 18 زنانہ ہیئر سٹائلز میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے۔ یہ اقدام بظاہر مغربی اثرات کو روکنے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا گیا۔ اگر کوئی شخص غیر منظور شدہ ہیئر سٹائل رکھتا ہے تو اسے پولیس روک سکتی ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کرے۔ یہ قانون نارتھ کوریا کے اس کنٹرول سسٹم کا حصہ ہے جو اس کی روزمرہ زندگی پر کڑی نگرانی رکھتا ہے۔ ڈنمارک میں بچوں کے نام رکھنے پر پابندی۔ ڈنمارک میں والدین اپنے بچوں کو کوئی بھی نام نہیں دے سکتے۔ یہاں حکومت نے بچوں کے ناموں کی ایک باقاعدہ فہرست جاری کر رکھی ہے جس میں تقریباً 7000 منظور شدہ نام شامل ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا یا منفرد نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے حکومت سے اجازت لینا ہوگی۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے نام سننے میں مناسب ہوں، تلفظ میں آسان ہوں اور انہیں بعد میں سماجی یا تعلیمی مشکلات نہ پیش آئیں۔ اس قانون پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن حکومت اسے ایک حفاظتی اقدام مانتی ہے۔ دنیا کے یہ قوانین عجیب ضرور ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اکثر منطقی اور سماجی بعد سے جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ صفائی کے لیے ہوتے ہیں، کبھی صحت کے لیے اور کبھی ثقافتی تحفظ کے لیے، لیکن جب ہم ان قوانین کو اپنی روزمرہ زندگی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو واقعی حیران کن لگتے ہیں۔ آپ ان قوانین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی قانون آپ کے ملک میں بھی ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔